ناظرین کرام، بزم شاعری لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کل ہم نے آپ سے غزل کے سفر پر اختصار سے کچھ بات کی تھی۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ قیام پاکستان کے بعد تقریباً تمام ہی شعراء کرام حرم غزل کے گرد طواف کرتے دکھائی دیتے ہیں، خواہ ان کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو۔ غزل ان کے اظہار کا محبوب ترین ذریعہ رہی ہے۔ اس سلسلے میں کئی اہم اور نمایاں نام ہمارے سامنے آتے ہیں، لیکن جو بہت نمایاں نام ہمارے سامنے آتا ہے وہ نام ناصر کاظمی کا ہے۔ ناصر نے اپنے عہد کے سانحات اور اپنی بطون سے اٹھنے والے دھوئیں کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا، اور غزل ان کا یقیناً محبوب ترین ذریعہ اظہار رہی۔ ناصر نے پورے ایک عہد کو متاثر کیا۔ لوٹ کر آئیں گے اپنے پروگرام کی جانب۔ حسب سابق آج ہمارے ساتھ ایک مہمان موجود ہیں، اور انہوں نے بدلتے ہوئے حالات و واقعات اور عصری شعور کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا ہے، اور ہماری عہد کے ایک نمایاں شاعر، آپ ایک روزنامے کے لیے قطعات بھی تحریر فرماتے ہیں، اور ان کا ایک مجموعہ کلام اور میں سوچتا رہ گیا کہ عنوان سے شائع بھی ہو چکا ہے۔ پروگرام بزم شاعری میں جناب اجمل سراج کو تہہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب، یہ بتائیے کہ اہل زبان کو تو اپنی سخن فہمی پر بڑا غرور ہوا کرتا ہے، آپ کے ہاں کیا معاملات ہیں؟ نہیں، غرور وغیرہ یا اس طرح کی کوئی کیفیت کوئی لڑکپن میں کوئی ایسی تو شاید ہو سکتی ہے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے آدمی جب سب کچھ سمجھ جاتا ہے تو سارے غرور جو ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ جی تو میں تو جو ہے وہ کسی غرور کی پوزیشن میں نہیں ہوں، جی، بلکہ ابھی ایک غزل ہوئی تھی کتاب کے بعد کی غزلوں میں سے ہے، اس میں تھا کہ اس دماغ خراب و خستہ سے سب غرور ہنر نکل گیا ہے۔ جی، تو آدمی جو ہے وہ جیسے جیسے اونٹ پہاڑ کے نیچے آتا جاتا ہے نا، تو وہ اس کو اپنی قد و قامت کا اندازہ ہوتا جاتا ہے۔ تو غرور کی تو خیر کوئی ایسی بات نہیں۔ اچھا، اس کو مان کہہ سکتے ہیں؟ مان یہ ہے کہ کبھی کبھی جو ہے وہ بس بالکل اللہ کا شکر ہے، یہ وہ ہوتا ہے ایسا مان کیا مانا شکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ممتاز کیا ہے لوگوں میں، اور کچھ سوچ کچھ قلم سے جو ہے وہ کوئی لفظ لکھنا جو ہے وہ اس نے اچھا، سکھایا پھر آپ کے اندر ایک سرشاری کی کیفیت میں رہتا ہے، اور آپ کو لوگوں کی کبھی ضرورت نہیں بھی رہا کرتی، بعض اوقات تو ایسا بھی ہوا کرتا ہے اپنی سوچ کی ہریالی کے باعث۔ بالکل بالکل۔ کیا سنانا پسند فرمائے گا ابتدا میں ہمیں؟ آپ نے بہت اچھی بات کی۔ تو ہم تو اپنے دوستوں سے، بعض دوستوں سے جو شاعر نہیں تھے، تو ان سے یہ بات کہتے بھی تھے کہ یار ہم تو کبھی بور نہیں ہوتے۔ جی جی، یعنی کیوں بور نہیں ہوتے؟ کہتے بس کوئی بور ہونے کا کوئی موقع ہی نہیں ملتا، اس لیے کہ سوچ رہا ہوتا ہے دماغ ہر وقت کسی نہ کسی بات کی طرف، کسی فکر کی طرف، آپ کے وہ کسی دوست خیال کی طرف جو شاعر نہیں ہوا کرتے، وہ یقیناً آپ کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم بہت بور ہو، تمہیں تو کوئی دلچسپی نہیں ہے باہر کی دنیا سے، اور تم اپنے خیالوں میں مگن رہتے ہو۔ ہاں ایسا بھی ہے، اور لیکن میں نے تھوڑی سی مختلف زندگی گزاری ہے۔ جی، میں نے جو ہے نا بچپن سے لے کر آج تک میں نے شاعر ہونے کا نا مارجن نہیں لیا کبھی، جی جی، اور مجھے ملا اگر مارجن تو وہ میں نے لیا، لیکن میں نے اپنے طور پر بھائی ہم تو شاعر ہیں، ہم نہیں جو ہے سوئمنگ کرنے جا رہے ہیں، آپ جائیں نہائیں، یا بنا جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے، اس میں شامل ہیں۔ بس یہ تھا کہ ہاں بس یہ تھا کہ مجھے یاد ہے کہ میں کرکٹ کھیلتا تھا، لیکن جب میں نے شاعری شروع کر دی پھر میں نے کرکٹ کھیلنا بھی چھوڑ دیا۔ تو یہ نہیں، یہ ایک مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی مختلف بات تھی کہ پھر میں اس طرح سے جو ہے وہ کرکٹ نہیں کھیلی میں نے۔ باقی یہ کہ میں بہت ساری سرگرمیوں میں انوالو ہوں، رہتا ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور میں پتہ بھی نہیں چلنے دیتا کہ میں شاعر ہوں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں میں، بعض اپنے دفتر میں، بعض اوقات تو ایسا بھی رہا ہے میں نے نوکریاں کی ہیں کہ کئی مہینوں کے بعد یا سال کے بعد ان کو پتہ چلا ارے آپ شاعری بھی کرتے ہیں؟ جی، میں نے کہا ہاں شاعری بھی کرتے ہیں۔ اچھا، یہ تو بڑا خوبصورت سا سلسلہ ہمارے پروگرام میں جاری و ساری رہے گا، کیا سنائیے گا ابتدا میں ہمیں؟ میں نے ابھی ایک آخر میں جو ایک غزل مکمل کی ہے وہ میں سنا۔ آخر سے مراد تازہ غزل؟ یعنی ہاں بالکل جو لیٹسٹ جسے کہتے ہیں نا، تازہ غزل۔ تازہ غزل کے ساتھ تازہ کا لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔ تو تازہ غزل یہ ہے کہ
گھوم پھر کر اسی کوچے کی طرف آئیں گے. گھوم پھر کر اسی کوچے کی طرف آئیں گے, دل سے نکلے بھی اگر ہم تو کہاں جائیں گے. بہت اچھا, بہت خوب. گھوم پھر کر اسی کوچے کی طرف آئیں گے, دل سے نکلے بھی اگر ہم تو کہاں جائیں گے. ہم کو معلوم تھا یہ وقت بھی آ جائے گا. ہم کو معلوم تھا یہ وقت بھی آ جائے گا, ہاں مگر یہ نہیں سوچا تھا کہ پچھتائیں گے. بہت اچھا. ہم کو معلوم تھا یہ وقت بھی آ جائے گا, ہاں مگر یہ نہیں سوچا تھا کہ پچھتائیں گے. کبھی فرصت سے ملو تو تمہیں تفصیل کے ساتھ, کبھی فرصت سے ملو تو تمہیں تفصیل کے ساتھ امتیاز ہوس و عشق بھی سمجھائیں گے. بہت اچھا, بہت خوب. کبھی فرصت سے ملو تو تمہیں تفصیل کے ساتھ امتیاز ہوس و عشق بھی سمجھائیں گے. امتیاز ہوس و عشق بھی سمجھائیں گے. بہت یہ خوب. بھی طے ہے کہ جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے یہاں. یہ بھی طے ہے کہ جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے یہاں, اور یہ بھی کہ جو کھوئیں گے وہی پائیں گے. بہت اچھا. یہ بھی طے ہے کہ جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے یہاں, اور یہ بھی کہ جو کھوئیں گے وہی پائیں گے. اور یہ بھی کہ جو کھوئیں گے وہی پائیں گے. ایک شعر میں شاید بھول رہا ہوں, اگر بعد میں یاد آ گیا تو سنا جی دوں گا. جی. کہ ایک دن خود کو نظر آئیں گے ہم بھی اجمل. ایک دن خود کو نظر آئیں گے ہم بھی اجمل. ایک دن اپنی ہی آواز سے ٹکرائیں گے. بہت اچھا, بہت خوب. ایک دن خود کو نظر آئیں گے ہم بھی اجمل. ایک دن اپنی ہی آواز سے ٹکرائیں گے. ہاں وہ شعر یاد آ گیا کہ کہہ چکے ہم, ہمیں اتنا ہی فقط کہنا تھا. کہہ چکے ہم, ہمیں اتنا ہی فقط کہنا تھا. آپ فرمائیے کچھ آپ بھی فرمائیں گے. بہت اچھے, کہہ بہت چکے برجستہ. ہم, ہمیں اتنا ہی فقط کہنا تھا. آپ فرمائیے کچھ آپ بھی فرمائیں گے. گھوم پھر کر اسی کوچے کی طرف آئیں گے, دل سے نکلے بھی اگر ہم تو کہاں جائیں گے. بہت خوب. اچھا, اور میں سوچتا رہ گیا, ویسے اب خاصی پرانی بات ہو چکی ہے, یہ بتائیے اب کس زمین نے آپ کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے؟ ہاں, اور میں سوچتا رہ گیا تو جو ہے نا وہ واقعی بہت پرانی ہو گئی, اس لیے کہ یہ مجموعہ ہے ابتدا سے لے کر, یعنی 81 سے لے کر اور 2005 تک کی جو شاعری تھی اس کا ایک انتخاب. تو اس میں تو بہت پرانی چیزیں, اور یعنی اب اس کو 5 اور یہ 2-3 سال, یہ 5-7 سال تو اس کو شائع ہوئے ہو گئے. تو یہ واقعی جو ہے یہ بات پرانی ہو گئی ہے. لیکن میں نے کچھ ابھی غزلیں اس کے بعد کہی ہیں, اور میرے پاس جو ہے وہ اس کے بعد جو میں نے کچھ کہا ہے اتنا ضخیم تو نہیں, لیکن اس سے کچھ کم چیزیں ہیں. ایک مجموعے کی غزلیں وغیرہ ہیں, تیار ہیں, اور میرے کچھ دوستوں نے کہا, ایک دو بزرگوں نے بھی مجھ سے کہا, سحر انصاری صاحب نے کہا کہ تمہارا دوسرا مجموعہ بھی آنا چاہیے, اور بھی کچھ دوستوں نے. تو ایک اور مجموعہ بھی جو ہے وہ تیار ہے, اور وہ یعنی اسی کی ظاہر توسیع ہے, وہی اسی طرح کی چیزیں ہیں. یا جو بھی وہ اب سامنے آئے گا تو اس کے بارے میں پھر پتہ چلے گا, لوگ بتائیں گے کہ کس طرح کا. جی خیر, اس کی تو خیر کافی پذیرائی ہوئی تھی اہل علم حضرات نے اور ان لوگوں نے کہ جو سخن فہم ہیں, انہوں نے اس کو بہت سراہا تھا. اچھا, ویسے کیا آپ کو اپنا کلام یاد ہو جایا کرتا ہے؟ ہاں, مجھے جو ہے نا وہ ساری اپنی شاعری, چونکہ شعراء کرام آتے ہیں اور ان کے سامنے کتاب کھلی ہوتی ہے. مجھے ساری یاد ہے. مجھے جو ہے نا یہ کتاب بھی یاد ہے, جی, اور اس کے علاوہ جو چیزیں اس میں آنے سے رہ گئی تھیں وہ بھی یاد ہیں بہت ساری, اور جو میں نے بعد میں کہا ہے وہ بھی یاد ہے. اصل میں ہوتا کیا ہے شاید, ایک تو ویسے یہ ہے کہ حافظہ ہی تو ہمارا سب کچھ ہے. ہماری جو قوت, دولت, طاقت, کوئی بھی جو چیز ہے, وہ بنیادی چیز جو ہے نا وہ حافظہ ہے. تو اللہ کا شکر ہے, بہت کچھ جو ہے وہ
حافظے میں محفوظ رہتا ہے. اچھا شعر مجھے جو ہے نا وہ شروع سے مجھے پسند ہی نہیں تھا کاغذ ہاتھ میں لے کے شعر سنانا. یعنی جیسے ہم نے مشاعرہ دیکھا نا تو اب ہم نے دیکھا تو ہم نے کہا کہ یار ہم کاغذ ہاتھ میں لے کے مشاعرہ نہیں پڑھیں گے. تو بس وہ اب جو غزل سنانی ہے تو اگر وہ یاد نہیں ہے تو یاد کر لی, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. ہم ایک ایک شعر میں لیو کرتے ہیں, وقت گزارتے ہیں تو پھر جو ہے اس کے مطلب میرے لیے تو بھولنے کا کوئی وہ ہوتا نہیں. ابھی جیسے میں ایک بھولا تھا وہ پھر مجھے یاد آ گیا. اچھا ایک میرے دوست ہیں, آپ ان سے نام لیں, آپ ان سے کہیں کہ اسد اللہ خان غالب جو ہے وہ کلکتہ کب گئے تھے تو وہ سن بتا دیں گے, تاریخ بتا دیں گے. اچھا پھر ان سے آپ کہیں کہ وہ غالب نے جو ہے وہ جو تقریض لکھی تھی اس کتاب پہ وہ کون سا سن تھا وہ بتا دیں گے. اچھا ایسی ان کو بے شمار چیزیں جو ہے نا وہ یاد ہیں, وہ ان کا شعبہ بھی ہے, یعنی معلومات وغیرہ جمع کرنا, ان کی کتابیں بھی ہیں, لیکن ان کو شعر یاد نہیں ہے. اچھا اپنے شعر بھول جاتے ہیں, ہمیشہ دیکھ کے پڑھتے ہیں. تو ایک دن بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ یار تم نے اپنے ان باکس میں جو ہے وہ اپنی پسند سے کچھ چیزیں تم نے ڈالی بھی تو ہے نا, یعنی تم نے حافظے میں اپنے وہ بھرا ہوا ہے, اب وہ اس طرف سے جو ہے وہ کچھ کمی آ گئی. تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم جس طرف توجہ ہماری ہو وہ چیز ہم یاد کر لیتے ہیں. یاد ہوتا ہے مجھے تو یاد رہتی ہیں چیزیں. مثلا اگر آپ سے میں ابھی یہ کہوں کہ چلیے کوئی غزل سنائیے تو کوئی ایسی غزل جو آپ کو یاد ہو سنائیے گا. ایک غزل ابھی جو یعنی اب یہ جو میں نے غزل سنائی تھی اس سے پہلے جو غزلیں تھیں ان میں ایک غزل کے 4-5 شعر میں سناتا ہوں کہ سچ تو یہ ہے کہ کچھ کمی بھی نہیں, سچ تو یہ ہے کہ کچھ کمی بھی نہیں اور کوئی زیادتی بھی نہیں. واہ. سچ تو یہ ہے کہ کچھ کمی بھی نہیں اور کوئی زیادتی بھی نہیں. یاد کب کچھ تھا اس گلی کے سوا, یاد کب کچھ تھا اس گلی کے سوا اور اب یاد وہ گلی بھی نہیں. بہت اچھا. یاد کب کچھ تھا اس گلی کے سوا اور اب یاد وہ گلی بھی نہیں. وہ تقاضا تھا زندگی بھر کا, وہ تقاضا تھا زندگی بھر کا, 1-2 دن کی بات تھی بھی نہیں. بہت اچھا. وہ تقاضا تھا زندگی بھر کا, 1-2 دن کی بات تھی بھی نہیں, 1-2 دن کی بات تھی بھی نہیں. اور ایک شعر بیچ میں سے رہ گیا اور 5واں شعر تھا کہ زندگی میں تھی جو کمی اجمل, زندگی میں تھی جو کمی اجمل, اب نہیں ہے تو زندگی بھی نہیں. بہت اچھا. زندگی میں تھی جو کمی اجمل, اب نہیں ہے تو زندگی بھی نہیں. بہت اچھا. اب نہیں ہے تو زندگی بھی نہیں. اور یاد کب کچھ تھا اس گلی کے سوا اور اب یاد وہ گلی بھی نہیں. سچ تو یہ ہے کہ کچھ کمی بھی نہیں اور کوئی زیادتی بھی نہیں. بہت کمال کی غزل آپ نے ہمیں سنائی.